وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم میں سے ہر کوئی جب صبح اٹھتا ہے تو ہمارے اوپر ایک قرضہ ہوتا ہے، ایک لون ہوتا ہے جو ہم نے اتارنا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، جب تم صبح کرتے ہو تو تمہارے ہر جوائنٹ کے اوپر ایک صدقہ دینا ہوتا ہے تمہیں، ہر جوائنٹ کے اوپر، ہر باڈی کا جو اندر جوائنٹ ہے، بونز ہیں، اس میں صدقہ 360 جوائنٹس ہیں، تو ان سب کا ہم نے صدقہ دینا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہم سب نے کرنی ہوتی ہے، اور اس کو کیا سفائز کرتا ہے، اس کے دو طریقے ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صدقہ، اور ہر دفعہ الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صدقہ، اور لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، وَأَمْرُ بالمعروف، اور کسی کو نیکی کا حکم دینا، نیکی کی طرف راغب کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر، کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو جو ہماری باڈی کے اوپر سے ہم نے ہمارے سارے جوائنٹس کا ہم نے صدقہ دینا ہے، اس کے لیے یا تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اتنی تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، لا الہ الا اللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، کسی کو نیکی کا حکم دیں، کسی کو برائی سے روکیں، تو یہ سب ہمارا صدقہ کاؤنٹ ہوئے گا۔ اور اس کو ٹوٹل کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہماری باڈی کے اوپر جو صدقہ ہے، یعنی سارے جوائنٹس کے اوپر جو صدقہ دینا ہے ضروری، وہ دے سکیں۔ یا پھر انہوں نے ایک اور طریقہ بتایا کہ انسان کیا کرے کہ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، یا وہ ضحیٰ کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس 2 نماز جو ہے، 2 رکعت نماز کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ جو سارے صدقہ اس کے اوپر تھے، صدقات تھے اس کی باڈی کے اوپر، وہ ادا ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے۔ سبحان اللہ۔ تو آج اصل میں ہم نے اسی کی بات کرنی تھی، اشراق کی نماز یا ضحیٰ کی نماز، لیکن یہ اس فضیلت کے بارے میں ہم نے بات نہیں کرنی تھی۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ بونس آ گیا ہمارے پاس، کیونکہ مجھے امید تھی کہ زیادہ تر لوگ سبھی جانتے ہوں گے اشراق کی نماز، اور اس چھوٹی سی نماز کی اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا ریوارڈ کہ وہ بندہ اس کو کیسے ضائع کر سکتا ہے۔ لیکن آج میرا مقصد ایک اور حدیث کے بارے میں تھا، تو میں نے سوچا مگر جس کو اشراق کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا تو کم از کم چلو اس کو احادیث کا پتہ چل جائے گا، اور جس کو پتہ ہے اس کی ریپیٹیشن ہو جائے گی، انکریجمنٹ ہو جائے گی، اور ہم سب اللہ سے دعا مانگیں گے ہمیں واقعی میں ریگولر عمل کرنے والا بنا دیں۔ تو پہلا فائدہ، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک دو میں 2 یا 3 آپ لوگ کو بتا رہا ہوں۔ ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ ہماری طرف سے باڈی کے اوپر جو صدقہ دینا ہوتا ہے وہ یہ 2 رکعت نماز دے دیتی ہے۔ اچھا، پہلے یہ سمجھ لیں کہ ضحیٰ کی نماز ہے کیا۔ ضحیٰ کی نماز جو ہے، اس کو اردو میں ہم چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں۔ علماء نے بتایا کہ ضحیٰ کا وقت جو ہے، ضحیٰ کا وقت یہ صبح فجر کے بعد، جب فجر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو فار ایگزامپل 5 بجے فجر شروع ہوئی اور 6 بجے ختم ہو گئی، تو 6 بجے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کیلنڈر میں کہیں سن رائز لکھا ہوتا ہے، تو 6 بجے جب فجر ختم ہوئی اس کے 12-15 منٹ کے بعد، اگر فجر کا ٹائم 6 o'clock ختم ہو رہا ہے تو 6:15 سے اس کا ٹائم شروع ہو جائے گا، اور اس کا ٹائم کب تک رہے گا؟ ظہر کا ٹائم شروع ہونے کے 10-15 منٹ پہلے تک۔ تو اگر ظہر دوپہر 12 بجے ہے تو 11:45 تک اس کا ٹائم ہے۔ یہ ہے ضحیٰ کی نماز، صبح فجر سے 10-15 منٹ بعد شروع ہوتی ہے، اور ظہر کے ٹائم سے، زوال کے ٹائم سے 10-15 منٹ پہلے ختم کر لیں۔ اچھا، اس کو ضحیٰ کیوں کہتے ہیں، اور اس میں پھر اشراق کیا ہوتی ہے، یہ میں صرف سمجھا رہا ہوں تاکہ حدیثوں میں آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ اسی نماز کو اب کچھ وقتوں میں ڈیوائڈ کر لیا گیا۔ جو بندہ فجر کے فوراً بعد اس کو پڑھ لیتا ہے اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ تو اگر 6 بجے فجر ختم ہوئی اور 6:15 ہی یا 6:30 آپ نے پڑھ لی، وہ اس کو علماء نے اشراق کی نماز کہا۔ اور جو تھوڑا ڈیلے سے پڑھتا ہے 9-10 بجے، اس طرح جو اس کا بہترین ٹائم صلاۃ الضحیٰ کا، وہ ایک حدیث میں آیا کہ وہ 9-10 بجے ہے، جب گرمی اپنی عروج پہ ہوتی ہے، تو وہ ضحیٰ کا وقت ہے۔ تو سارا وقت ضحیٰ کا ہے، اس کو پھر الگ الگ نام دیے گئے ہیں، پہلے وقت میں اشراق بولا گیا اور اس طرح سے۔ اچھا، اشراق کی فضیلت جو کہ انشاءاللہ ہم سب جانتے ہوں گے، میں ریپیٹ کر دوں۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ من صلی الغداۃ فی جماعت، جو انسان جماعت میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھے گا، ثم قعد یذکر اللہ، اور پھر وہ اب بیٹھا رہے گا اللہ کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، یعنی سن رائز ہو جائے، اس کے بعد وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا، یہ اشراق کی نماز ہے۔ تو فجر کی نماز مسجد میں پڑھیں گے، اس کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہیں گے، اور پھر اشراق کا وقت جب ہو جائے گا اس میں ہم 2 رکعت پڑھیں گے، تو اللہ اکبر، اس کا ریوارڈ ان امیجنیبل ہے۔ فرمایا کہ کانت لہو کا اجری حج و عمرہ، اس کو ریوارڈ ملے گا، اس کو اتنا اجر ملے گا جیسے کہ حج کا اور عمرے کا تامہ پورے کا پورا، یعنی حج اور عمرہ پورا حج اور عمرے کا جو ثواب ملتا ہے ایک بندے کو، اس کو اتنا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! تو یہ کوئی چھوٹا عمل ہے، یعنی اتنے سے عمل پہ اتنی بڑی ریوارڈ، اور کیوں؟ کیونکہ تھوڑا سا مجاہدہ ہوتا ہے، نفس جو ہے وہ تھوڑا سا بس ہوتا ہے کہ جلدی گھر جائے، پلنگ یاد آتا ہے اور چیزیں یاد آتی ہیں، تھوڑا مشکل ہوتا ہے صبح کے وقت۔ تو فرض نماز کے علاوہ نفل نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنا بڑا انعام رکھ دیا، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں۔ اواب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف بہت زیادہ لوٹنے والا، جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے، ریپینٹنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ، تو اس کا نام صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ لا یحافظ علی صلاۃ الضحیٰ الا اواب، کہ یہ جو صلاۃ الضحیٰ ہے، ضحیٰ کی نماز کا کوئی خیال نہیں کرتا، حفاظت نہیں کرتا، سوائے جو اواب ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرنے والا، اللہ سے معافی مانگنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ اکبر، اس میں ایک اور زبردست اجر کیا مل گیا کہ اگر ہم یہ پڑھنے والے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے ہمارا نام بھی ان میں لکھ دیا جائے گا جو اللہ سے بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں اور اللہ سے بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو کتنے فائدے ہو گئے؟ اب 3 ہو گئے۔ اور اصل حدیث جس کی وجہ سے میں نے سوچا تھا کہ ہم آج کا وہ کریں گے سیشن آڈیو، وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ ساری آپ کے لیے بونس تھا، اصل اب آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا پیغام ہمیں دیا، اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ پاک ہم سے یہ کہتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ارکع علی من اول النہار 4 رکعات، تم دن کے شروع والے حصے میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لو، میں دن کے آخر تک تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہاری کفایت کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ حدیث بھی مجھے کچھ عرصہ پہلے پتہ چلی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دن کے اول حصے میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لو، میں دن کے آخری حصے تک تمہاری کفایت کر لوں گا، تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ علماء نے کہا کہ کافی ہو جاؤں گا کہ کیا مطلب؟ یعنی ہر بلا سے، ہر مصیبت سے، گمراہی سے، ان سب چیزوں سے، اور تمہارے کاموں کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص نہیں کیا کچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ! تو کوئی جو بہت مصروف ہے، جس کے بہت زیادہ کام ہیں یا کام نہیں ہو رہے اور وہ بلاؤں سے بچنا چاہتا ہے، مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے، گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، یہ زبردست حل ہے۔ ایک تو اوابین میں آ جائے گا، اور پھر اس کو اشراق کے ساتھ شامل کر لے۔ ویسے تو یہ ضحیٰ کے وقت بھی پڑھ سکتا ہے، علماء نے اس کے بارے میں کہا، کچھ علماء نے کہا کہ یہ فجر کی نماز کے بارے میں ہے کہ انسان 2 فرض اور 2 سنت پڑھے گا تو اس میں آئے گا، لیکن باقیوں نے کہا یہ ضحیٰ کے بارے میں ہے۔ تو بیسٹ اوپینین اس میں یہ ہے علماء کا کہ سیف سائیڈ میں دونوں آپ رکھ لیں، فجر بھی پڑھتا ہے بندہ، وہ تو فرض ہے، اور اس کے بعد یہ ضحیٰ کی نماز پڑھے، اور اگر اس کو اشراق کے ساتھ ہی ملا لے، یعنی فجر پہ مسجد میں پڑھے اور اس کے بعد 4 رکعت پڑھ لے 2 کی جگہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس کے لیے پورا ہو جائے گا کہ دن کے شروع میں وہ 4 رکعت پڑھے گا، اللہ پاک اس کو دن کے آخر تک کافی ہو جائیں گے ہر چیز پہ۔ اور عورتیں جو مسجد نہیں آ سکتی، وہ گھر پہ بھی اپنی جگہ جہاں انہوں نے فجر پڑھی وہیں پر ذکر اذکار وغیرہ کریں، اور جب فجر کا ٹائم ختم ہو اس کے 12 سے 15 منٹ بعد وہ 4 رکعت پڑھ لیں، تو ان کو کتنی زبردست فضیلت مل جائے گی۔ اور مجھے جس شخص نے یہ بھیجا، اس بھائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر دے، اجر عظیم، اس نے مجھے اپنا پیغام بھی بھیجا، کچھ اب دن ہو گئے ہیں، انہوں نے یہ حدیث بھیجی تھی مجھے، اور انہوں نے کہا کہ واقعی میں وہ بہت بزی آدمی ہے، اور اس نے صبح آفس، پھر ان کا یہ ویلفیئر کا بھی کام ہے، پھر ادھر ادھر بھی کام کرتے ہیں بہت زیادہ، تو کہہ رہے ہیں واقعی میں یہ جو بندہ کرتا ہے تو آزمائی ہوئی بات ہے کہ سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔
اور سبحان اللہ، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جو حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دیتا ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کئی سالوں سے اس میں ریگولر ہیں اشراق کی نماز پڑھنے میں۔ بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کو ان کا پورے کا پورا اجر اور اللہ اپنی شان کے مطابق دے، اور ہم سب کو توفیق دے دیں اللہ تعالیٰ کہ یہ سارے اچھے اچھے عمل اپنی زندگی میں پوری طرح اچھی طرح کرنے کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔